بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اکیلے کی گواہی دو مردوں کے برابر تھی اور جب تک وہ زندہ رہے اس اکیلے کی گواہی دو مردوں کے برابر مانی جاتی تھی۔ اسلام میں اور شریعت میں اگر کسی معاملے میں گواہی دینے کی ضرورت پیش آ جائے یا گواہان کی ضرورت ہو تو پھر دو گواہ پیش کیے جاتے ہیں۔ دو گواہ یعنی جو مرد حضرات، وہ چاہے کسی کے معاملے میں ہو، شادی بیاہ کے معاملے میں ہو تو دو گواہ، یا جو ہے چوری ڈاکے وغیرہ کے معاملے میں ہو تو دو گواہ، قتل کے معاملے میں ہو تو دو گواہ، دو گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر کسی جگہ میں دو گواہ پورے نہ ہوتے ہوں اور وہاں پہ کچھ عورتیں ہوں تو پھر ایک مرد کے بدلے دو عورتیں اور ایک مرد، تو پھر گواہی پوری ہوگی۔ لیکن ایک صحابی جن کی یہ خصوصیت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا کہ ان کے ایک کی گواہی دو کے برابر مانی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خصوصیت اس صحابی کو کیوں دی اور کس بات پر دی، اور یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق زہری سے روایت ہے، یہ صحابی خزیمہ بن ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا۔ اعرابی جو دیہاتی ہم ان کو بولتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ لے کر چلے تاکہ اس گھوڑے کی قیمت اس اعرابی کو ادا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار ذرا تیز تھی، پیدل یعنی ذرا تیز چلتے، لیکن جو اعرابی تھا وہ ان کے پیچھے آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ تو اس بنا پر ان دونوں میں کچھ فاصلہ ہو گیا اور دور ہو گئے۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو ایک بکاؤ گھوڑا ہے جو بکنے والا ہے اور یہ بندہ لے کر آئے بازار میں، تو لوگوں نے اس اعرابی کو روک کر اس سے قیمت طے کرنی شروع کر دی کہ بھئی یہ کتنے کی ہے اور کتنے میں دو گے۔ اب ان لوگوں کو یہ خبر نہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھوڑا اس اعرابی سے خرید چکے ہیں۔ وہ سمجھ رہے یہ اکیلے جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے اکیلے چلے گئے، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سودا کر چکے ہیں، اب ان کو یہ قیمت ادا کرنے جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں نے اس قیمت سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی تھی اس سے بھی زیادہ قیمت لگا دی۔ تو یہ اعرابی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے کر کہا کہ اگر تمہارا اس کو خریدنے کا ارادہ ہے تو خرید لو، نہیں تو میں اس کو بیچتا ہوں۔ اب حالانکہ ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا سودا ہو چکا تھا، بات ہو گئی، اب قیمت دینے جا رہے ہیں، یہ آپ پیچھے پیچھے جو ہے سست ہو کر آ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا تیز نکلے۔ اب راستے میں ان کو لوگوں نے روک لیا اور اب ان کو لالچ پڑ گئی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ میں نے تجھ سے خرید نہیں چکا؟ یہ گھوڑا میں نے تجھ سے خریدا نہیں؟ میری تمہاری بات نہیں ہوئی؟ اس نے کہا نہیں۔ اب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اعرابی کے گرد جمع ہو گئے، جبکہ دونوں ایک دوسرے سے سوال جواب کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی دیکھو یہ میں آپ سے خرید چکا، آپ اس کو اب جو ہے کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ نے نہیں خریدا،
اور اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو قیمت بتائیں، قیمت طے کریں۔ اب عربی نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کوئی گواہ لاؤ جو یہ شہادت دے، گواہی دے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ یہ گھوڑا بیچ دیا ہے۔ اور مسلمانوں میں سے جو بھی شخص آتا رہا وہ عربی سے کہتا رہا کہ کمبخت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ ہی فرماتے ہیں، وہ جھوٹ کیوں بولیں گے؟ اب ہر کوئی ان کو یہی سمجھاتا رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے ہیں، وہ سچ ہی فرما رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اس دوران میں خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اعرابی کے درمیان ایک دوسرے سے سوال جواب سنے۔ اس اعرابی نے پھر یہ کہنا شروع کر دیا کوئی گواہ ہو تو لاؤ جو گواہی دے کہ میں آپ کے ہاتھ پہ یہ گھوڑا بیچ چکا ہوں۔ خزیمہ فوراً آگے ہوئے اور گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو یہ گھوڑا بیچ چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم کس بنا پر یہ گواہی دے رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق ہونے کی بنا پر میں یہ گواہی دے رہا ہوں یا رسول اللہ۔ اس وقت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا خزیمہ کی شہادت 2 مردوں کے برابر قرار دے دی کہ خزیمہ جہاں پہ گواہی دیں وہ ایک اکیلے شخص کی اس کی 2 مردوں کی برابر ہوگی۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ سے فرمایا کہ تم کیسے گواہی دو گے، کیسے تم گواہی دیتے ہو، تم تو ہمارے ساتھ نہیں تھے کہ تم گواہی دے رہے ہو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی خبریں دیتے ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر دیتے ہیں، اور وہ آسمان کی باتیں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سناتے ہیں اکیلے، تو جب ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں تو اس بات کی تصدیق کیوں نہ کریں، اس کو کیوں نہ سچا مانیں؟ اسی ذہانت کی مشاہدہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ ذہانت دے گی اور یہ دلیل دے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ کی شہادت کو 2 مردوں کے برابر قرار دیا۔ اور یہ بعض صحابہ کی بعض چیزوں میں خصوصیت ہوتی ہے، کسی صحابی کو کسی بات میں خصوصیت ملی جو دوسروں کو نہ ملی۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سچے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پیچھے چھوڑ گئے، یہ مقابلہ نہیں ہے، ایک خصوصیت ہے، اور کسی بات پر کسی کو مل جائے تو یہ اس کی خوش نصیبی اور سعادت ہوتی ہے۔ تو یہ کسی خزیمہ کی اس بات سے کسی کی تنقیص بھی موجود نہیں ہے کہ دوسرے صحابہ اس سے کم درجے کے ہو گئے، اور بعض دوسرے صحابہ ہیں ان کو الگ الگ خصوصیت ملی ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع اور محل کی مناسبت سے جس شخص کی جو خصوصیت بنتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ عطا فرمائی۔ تو یہ ایک خوبصورت واقعہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے والے صحابہ اور ان کو اس درجہ تک حق اور سچ ماننے والے صحابہ جن کی وجہ سے یہ دین ہمیں پہنچا ہے، اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ صحابہ معیار حق ہے، معیار حق، اور ان جیسا ایمان ہوگا تو وہ ایمان اللہ تعالیٰ کو قبول ہوگا، ورنہ نہیں، وہ معیار حق ہے۔ اگر درمیان میں سے صحابہ کو نکال دیا جائے تو دین تو ہمیں پہنچے ہی صحابہ کے ذریعے سے، واسطہ ہی صحابہ ہے۔ تو لہٰذا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تمام کے تمام عدول ہے، نیک ہے، برابر ہے، اور ان کا احترام ہم سب پر واجب اور فرض ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔